الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام باواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ حاضر ہوا جو اس دن سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا تھا. کہنے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، روح زمین کے اوپر جتنے درخت موجود ہیں میں ان سب درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، آسمان سے بارش برس رہی ہو تو میں اس کے گرنے والی ایک ایک قطرے کو گن سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت مجھے عطا فرمائی ہے، پوری کائنات کے اندر جتنے ریت کے ذرے ہیں میں سارے ذروں کو بھی گن سکتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ درخت کے پتے تم گن سکتے ہو، آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرے گن سکتے ہو، زمین پہ ذرے جو موجود ہیں ریت کے وہ تم گن سکتے ہو. کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جس کو تم نہیں گن سکتے ہو؟ اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے تو کیا چیز ہے؟ تو سبحان اللہ کی صدا بلند کرے گا. ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک نیکی 1,00,000 نیکی اور 1,00,000 نیکی مرتبہ. کیا مطلب اس کا کہ جو بندہ ماہ رمضان میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ کی رضا کے لیے ہمیں بار بار سبحان اللہ کہتے رہنا چاہیے. زندگی 4 دن کی مہمان ہے، کب سانسیں ختم ہو جائیں کسی کو نہیں پتا ہے. تو ان سانسوں کی مالا میں ہم نے رب کے ذکر کو پڑھنا ہے، اور جس نے یہ تسبیح تیار کر لی انشاءاللہ قبر میں بھی یہ روشن و منور ہو جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرشتے تجھے اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جس کو تو نہیں گن سکتا ہے؟ فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی بڑی چیزوں کو گن سکتا ہوں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو میں نہیں گن سکتا ہوں.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے درخت کے پتے تو گن سکتا ہے، آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرے تو گن سکتا ہے، زمین پہ موجود ریت کے ذرے تو گن سکتا ہے، ارے اس سے بھی بڑھ کوئی اور چیز کون سی ہے کہ جس کو تو نہیں گن سکتا؟ تو فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا کوئی امتی آپ کی ذات پر ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں جتنی اس بندے پر نازل ہوتی ہے میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان رحمتوں کو شمار کر سکوں، میں ان رحمتوں کو بھی گن نہیں سکتا۔ تو جو ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے اس کا حال یہ ہے، تو جو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، اللہ اس کو کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین کرام، آج 16 رمضان المبارک ہے، کل 17 رمضان المبارک کا دن ہے۔ یہ بابرکت دن ایسا ہے، ویسے بھی رمضان مبارک کی ہر گھڑی ہی برکت والی ہے، لیکن 17 رمضان مبارک کو ایک ایسا مارکا ہوا تھا، ایسا کام ہوا تھا کہ اگر وہ کام نہ ہوتا تو شاید آج میں اور آپ یہاں پر نہ ہوتے۔ وہ کیا کام تھا؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر، بدر کا مارکا ہوا تھا، اور اسی دن 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح نصیب فرمائی تھی۔ عظیم الشان فتح نصیب فرمائی تھی۔ کیسی فتح نصیب فرمائی تھی؟ فرمایا کہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی نا وہ 313 تھی، لیکن کفار کی تعداد جو تھی وہ 1000 کے بھی قریب تھی، 1000 کے بھی قریب تھی۔ کفار کے پاس سارا ساز و سامان تھا، جنگ کا سارا سامان موجود تھا، لیکن یہاں پر دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ گھوڑے بھی پورے نہ تھے۔ گھوڑے کتنے تھے؟ 2 گھوڑے تھے۔ تلواریں بھی پوری نہ تھی۔ تلواریں کتنی تھی؟ شمشیریں صرف 8 شمشیریں تھیں، 8 تلواریں تھیں۔ میرے محترم سامعین کرام، اب دیکھیے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے جو ہیں غزوہ بدر میں جو صحابی رسول اللہ کے محبوب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا، ان کا کیسا ذکر بلند کیا، آج کے اس بیان میں ہم یہ سننے کی کوشش کریں گے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، یہ 10واں سپارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 46، 46 اور 47۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کے جو اسباب تھے وہ کیا تھے۔ مسلمانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی وہ کس بنا پر عطا فرمائی، کس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ اور میرے محترم سامعین کرام، بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ ظاہراً ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ سارے بولے ذرا، بڑے کام کی باتیں ہیں، اہم ترین باتیں ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ کفار کی تعداد کتنی ہے؟ 1000 کے قریب۔ یہاں پر ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے، کمپیریزن کیا جائے، مقابلہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے یار یہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کافر تو طاقتور ہو گئے، طاقتور تو کافر کہلائیں گے، مسلمان تو طاقتور کہے گے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی فتح عطا فرما دی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ 313 لوگوں نے جن کے پاس جنگی سامان بھی موجود نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 لوگوں کے سامنے بھی ان کو فتح نصیب فرما دی۔ میرے محترم سامعین کرام، انداز بہت ہی نصیحت بڑا ہے جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ انداز بہت ہی نصیحت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت عطا فرمائی ہے کہ ان کو مسلمانوں کو،
اور خطاب مسلمانوں سے ہی ہے، کسی غیر سے خطاب نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 آیات میں 6 باتوں کو ارشاد فرمایا۔ کتنی باتوں کو ارشاد فرمایا؟ 6 باتوں کو ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا جو بندہ ان 6 باتوں میں سے پہلی 3 باتوں پر عمل کرے اور دوسری 3 باتوں سے رک جائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام کے اندر بدر کی جگہ کے اوپر 313 مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، جو بندہ یہ 3 کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اگلے 3 کاموں سے رک جائے گا، اللہ بھی اس کو ہر میدان میں فتح یعنی کامیابی عطا فرمائے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں وہ آج ہم نے سننے ہیں۔ پہلے 3 کام، میں کوشش تو یہ کروں گا کہ بیان مکمل ہو سکے، لیکن باتیں کچھ طویل ہیں اور ہر بات میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ زیادہ نہیں، کم از کم جتنی باتیں ہم تک پہنچے کم از کم ہم اس کے اوپر تو عمل کریں، کیونکہ میرے محترم سامعین کی بات یہ میں رکھیے گا، آج ہمارے معاشرے کے اندر علم کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔ ورنہ ہر انسان، ہر بیٹھے شخص کے اوپر، ہر انسان کے پاس اتنا علم اس وقت موجود ہے کہ فقط صرف اپنے علم کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ اس پر اس کو جنت عطا فرما دے۔ لیکن ہم عمل نہیں کرتے، بس سن لیتے ہیں، سن کے ایک کان سے نکال دیتے ہیں دوسرے کان سے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، باتیں بڑی قیمتی ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے لوگو تم چاہتے ہو کامیاب ہونا، کامیابی کی راہ پر چلنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیاب کر دیا جائے، تو تمہارے لیے سب سے ضروری کام، سب سے پہلا کام، سب سے پہلی شرط یہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، اپنے محبوب کی فرما برداری بھی کرو۔ یہ تمہاری کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے، سب سے بڑی شرط ہے۔ اگر تم اس کو پالو گے تو اللہ تمہیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، مسلمانوں کے لیے کسی بھی سطح پر ترقی کرنا، کامیابی حاصل کرنا، عروج حاصل کرنا، ان میں سب سے پہلی بنیادی جو وجہ بیان کی گئی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنے محبوب کی اور اپنے رب کی فرما برداری کرتے رہو۔ اب بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر میدان میں وہ اپنے محبوب کی بھی اطاعت کرتا رہے، اپنے رب کے فرمان پر بھی عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا رہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے یار دل سے یہ اقرار کر ہی لیا ہے، دل سے یہ تصور کر ہی لیا ہے، دل میں یہ عہد کر ہی لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں دین اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، جب میں نے مان لیا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، اللہ کے آخری رسول ہیں، تو پھر یہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں اللہ کی بھی فرما برداری والے کام کروں، اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی کو بسر کروں۔ اب یہ میرے اوپر ضروری ہو گیا، میرے محترم سامعین کرام، اب یہاں پر دیگر قوموں کے والے سے ہم نہ سنیں کہ دیگر قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیسا کیا، نہیں، ایک بندہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا کامیابی کا جو راز ہے اس کو بیان کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیدیا افزائی کرے، تمنا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی کامیابیاں عطا فرما، مجھے بھی کامیابیاں عطا فرما، مجھے بھی کامیابیاں عطا فرما۔ اگر ابھی بھی میری بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی میری بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، تو میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب بھی بندے نے اپنے رب کے اور اپنے محبوب کے فرمان کے اوپر اپنے سر کو تسلیم کیا ہے، اپنے سر کو خم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کو اس کا مقدر بنا دیا۔ اور جب مسلمان نے، جب کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل نہیں کیا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے ذلیل و خوار ہو چکا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ایسی بات ہے، یعنی پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں گے، اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیں، اب اس کی مثال اور اس سے بڑھ کر کیا ہونی چاہیے
کہ غزوہ بدر کے اندر صرف 313 صحابہ کرام موجود تھے اور وہاں پر کفار کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی فتح کافروں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو 313 کو ہی عطا فرمائی۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ فرما برداری کیا کرتے تھے، اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت میں آئے تھے، اللہ کے محبوب کی اطاعت میں آئے تھے۔ اب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے تشریف لینے جانے لگے نا، تو صحابہ کرام موجود ہیں، تو یہ اس ارادے سے نہیں کہتے کہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو راستے میں پتہ چلا کہ ابو جہل نے اپنی ٹیم کو تیار کر لیا ہے، اپنے لشکر کو تیار کر لیا ہے، اب وہ حملہ کرنے والا ہے، بدر کے مقام میں وہ آ گیا ہے، بدر کے مقام میں وہ پہنچ چکا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، جمع کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لیا اور پوچھا، اے میرے صحابہ اب تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں، اب تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ بتاؤ کیا کریں، تو صحابی رسول مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوتے ہیں، اور بھی مجاہد جو کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے اپنا گھر چھوڑا تو آپ کی وجہ سے چھوڑا، یا رسول اللہ ہم نے اپنا مال و دولت چھوڑا تو آپ کی وجہ سے چھوڑا، یا رسول اللہ ہم نے اپنے عزیز و قریبہ رشتہ داروں کو چھوڑا تو آپ کی وجہ سے چھوڑا، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے مال احوال کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے گھر کی جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم آپ کے ایک حکم کے اوپر اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ جذبہ تھا، یہ جنون تھا ان صحابہ کرام کے درمیان کہ جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرما دی۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مہاجرین کا یہ جذبہ دیکھا تو انصاری صحابہ نے ان کی طرف رخ پھیرا اور دیکھا کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، تو انصار صحابہ میں سے ایک شیر کھڑے ہوتے ہیں، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے آپ چاہتے ہیں انصار کی بھی تعلیم دیں کہ انصار سے بھی پوچھ لیا جائے کہ ان کی کیا رائے ہے۔ یا رسول اللہ ہم سے رائے لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جنگ بدر ہے، یہ تو بدر کا معرکہ ہے، یا رسول اللہ اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم سب آپ کے حکم پر دریا میں بھی اترنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، سمندر میں بھی اترنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ جہاں کہیں گے وہاں اترنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب دوسرے صحابی انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، جذبہ دیکھیں ذرا، جنون دیکھیں، ایمان کی طاقت دیکھیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جنگ بدر میں جانا ہے، یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یا رسول اللہ یہ جانیں آپ کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ آپ کے نام پر ہم قربان کر ڈالیں گے ان جانوں کو، اور نہ صرف اس جانوں کو بلکہ اس جسم کے اندر جتنے خون کے قطرے ہیں ہر خون کے قطرے کو ہم آپ کے نام پر قربان کر دیں گے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی قوم تھوڑی نہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلو تو وہ کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم جانا تمہارا رب جانے۔ یا رسول اللہ نہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، جہاد آپ کرنے کے لیے جائیں، نہیں یا رسول اللہ ہم اپنے جسم کے قطرے قطرے کے خون کو آپ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جان پہ قربان ہیں۔ اور پھر کیوں قربان نہ ہو، کہا نا کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو مارا کروں میں۔ یا رسول اللہ وہ تو ایک جان ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اگر ہمیں اللہ کروڑ جانیں بھی عطا فرما دے تو سب کو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی صحابہ کرام کو، ایسی اطاعت تھی، ایسی فرما برداری تھی، ابھی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، لیکن پیارے آقا نے جیسے فرمایا سارے صحابہ کرام کھڑے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میری جان، میرا مال، میری منصب، میرا عہدہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، بنائیں نا، آپ ٹینشن نہ لیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس 2 گھوڑے ہیں تو ہم جنگ کیسے جیتیں گے، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس 8 ضد ہیں، 8 ہمارے
पास तलवारें हैं तो हम जंग कैसे जीतेंगे? या रसूल अल्लाह, हमें जंग जीतने के लिए घोड़ों की जरूरत नहीं, तलवारों की जरूरत नहीं, बल्कि आपकी कुर्ब की जरूरत है। आपका कुर्ब अगर हम तक पहुंच गया तो हम इस जहान में भी उम्मीद है कि जीत जाएंगे और उस जहान में तो हमारा बेड़ा पार ही हो जाएगा। अब देखो फिर बेड़ा पार कैसा हुआ। जंग शुरू होती है, मैं जंग का वाक़या नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन मैं आपको मखसूस बातें बताना चाहता हूँ। एक सहाबी रसूल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बड़ा दिल करता है, बड़ा दिल करता है, बड़ी तमन्ना है ये कुफार जो सामने मेरे खड़े हुए हैं ना, मैं इनको वासले जहन्नुम कर दूं, वासले जहन्नुम कर दूं। इनकी जो तलवारें हैं, इनकी तलवारों के जो शोले हैं, मैं उनके अंदर कूद पड़ूं और इनको एक एक करके सबको वासले जहन्नुम कर दूं। लेकिन या रसूल अल्लाह, कोई हाथ में चीज नहीं है जिसके जरिए मैं इनको खत्म कर सकूं। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी में सहाबा कराम आते थे, इसलिए नहीं आते थे कि यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं, क्योंकि वो जानते थे खुदा खुदा का ये हदत नहीं और कोई मफर मगर जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तब जब महबूब की बारगाह से होकर जाएंगे। जो इनकी बारगाह से मिलना है वही रब की बारगाह से मिलना है, क्योंकि इनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाना है। अब देखिए सहाबी रसूल ने जब अर्ज की तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जाओ जाओ चले जाओ किसी और से मांगो, अल्लाह से मांगो, नहीं, फरमाया कि इंशाअल्लाह तुम जिसके दर पर आ गए हो तुम्हें दो जहां की नेमतें यहीं से मिल जाएंगी, यहीं से दो जहां की नेमतें सरफराज हो जाएंगी, मिल जाएंगी तुम्हें। अब सहाबी रसूल को हुजूर ने क्या फरमाया, जाओ जाके ना खजूर की लकड़ी तोड़ के ले आओ, खजूर की टहनी है ना वो तोड़ कर ले आओ। अब सहाबी रसूल भागे गए, जाकर खजूर की टहनी तोड़ी, हुजूर जाना की हाथों में थमा दी। हुजूर जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उस लकड़ी को, उस टहनी को अपने दस्ते मुकद्दस में लिया, दस्ते कुदरत में लिया, और छड़ी जो थी रोशन हो गई। रोशन जैसे ही हुई आपने सहाबी रसूल को पकड़ा दी और पकड़ा के फरमाया, ऐ सहाबी इस टहनी को आना समझना, ये तुम्हारी हिफाजत तलवार से भी ज्यादा करेगी, तलवार से भी बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करेगी। और वो सहाबी रसूल क्या कहते हैं, कहते हैं मैं जंग के मैदान में गया, जहां से गुजरता जाता हूँ उस काफिरों को वासले जहन्नुम करता चला जाता हूँ, गाजर मूली की तरह काटता जाता हूँ। अब प्यारे आका की बारगाह में जब वापस आए ना तो प्यारे आका ने पूछा, हाँ तुम्हारी हिफाजत की ना की, हाँ तुम्हारी हिफाजत की ना की, हाँ तुम्हारी चाहत पूरी हुई ना हुई। अब वो सहाबी रसूल क्या कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इस छड़ी ने तो तलवार से भी ज्यादा काम दिखाया है, तलवार से भी ज्यादा ताकत दिखाई है। या रसूल अल्लाह, आलम ये था, इसकी ताकत का अंदाजा ये था कि मैं जिस काफिर की तरफ इस छड़ी को उठाता था उस इशारे की तरफ से ही वो काफिर जो था वासले जहन्नुम हो जाया करता। अब इसको मारता ना था, या रसूल अल्लाह, सिर्फ हम इशारा करता था तो उसका सर जो था वो तन से जुदा हो जाता और वो वासले जहन्नुम हो जाता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी क्या जानते हो कि उसको वासले जहन्नुम कौन कर रहा था? तो सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, आप बेहतर जानते हैं कि उसको कौन वासले जहन्नुम कर रहा था। तो प्यारे आका ने फरमाया कि छड़ी का इशारा तू कर रहा था और उस काफिर को वासले जहन्नुम जिब्रील अमीन खुद फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की मदद अता फरमा दी थी, बस किस वजह से कि महबूब की इताअत में थे, सब महबूब की इताअत में आ गए। और जो रब और रब के महबूब की इताअत में आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला सारी खुदाई उसके नाम पर लगा दिया करता है, सारी खुदाई उसके नाम पर लगा दिया करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इरशाद फरमाया कि अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो सबसे पहली शर्त जो कामयाब होने की वो ये है, वाअतीउल्लाह वाअतीउर रसूल, तुम अपने रसूल की भी फरमाबरदारी करो, अपने रसूल के रब की अल्लाह तबारक व तआला की भी फरमाबरदारी करो। जो ये फरमाबरदारी करना शुरू हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला सारी नेमतें उस पर अपनी निछावर फरमा देगा। अब दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तनाज़अू, ऐ लोगों, ये दूसरी शर्त है, कामयाब होना है तो ये दूसरी शर्त है, इस शर्त का भी होना जरूरी है। फरमाया आपस में बेइत्तिफाकी ना डाल देना, आपस में बेइत्तिफाकी ना डाल देना, लड़ाई झगड़े ना कर लेना, आपस में लड़ना भिड़ना शुरू ना कर देना, बल्कि इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ रहना। जब तुम इकट्ठे रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबियां अता फरमा देगा। लेकिन अगर तुम झगड़े, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा अगर तुम झगड़े, अगर तुमने लड़ाई झगड़ा किया तो फिर तुम्हें दो नुकसान होंगे। क्या होंगे?
دو نقصان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نقصانات کو بھی قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اگر تم نے لڑنا بھیڑنا شروع کر دیا، اتفاق کو قائم نہ رکھا، تو پھر تم بزدل بن جاؤ گے۔ یاد رکھنا ایک ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب دو ہو جاتے ہیں نا تو یہ ایک ایک نہیں رہتا بلکہ 11 بن جاتے ہیں، یہ مضبوط لڑی بن جاتی ہے۔ اور جب بندہ مضبوط ہو جاتا ہے تو ہر مشکل کا سامنا کرنے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر تم لڑنا پھرنا شروع کر دو گے، اگر تم لڑنا شروع کر دو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے، اور جو بندہ اکیلا رہ جاتا ہے وہ بندہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب بندہ کمزور ہو جاتا ہے وہ بزدلی پر اتر جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان جو اس کو اٹھانا پڑتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو دل کی طاقت ہوتی ہے، اس کی جو ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اس کی نفس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کے جسم کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ ساری اکڑ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اے لوگوں آپس میں اتفاق پیدا کرو، ایک بے اتفاقی کے ساتھ نہ رہو بلکہ محبت کے ساتھ رہو، اکٹھے رہو۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں کہیں بھی نظر دوڑائے کوئی کہیں پر لڑ رہا ہے، کوئی جائیداد کی بنا پر لڑ رہا ہے، کوئی حسن و جمال کی بنا پر لڑ رہا ہے، تو کوئی جو ہے عہدے کی بنا پر لڑ رہا ہے، تو کوئی جو ہے اپنے منصب کی بنا پر لڑ رہا ہے۔ کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولاد اپنے باپ کو قتل کر رہی ہے، تو کہیں جگہ پر جو ہے وہ بھتیجا اپنے چچا کو قتل کر رہا ہے، تو کہیں جگہ پر جو دوست آپس میں لڑتے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ یہ بے اتفاقی ہے، یہ بے اتفاقی ہے جس کی وجہ سے نحوست پیدا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک مثال سمجھاتا چلوں، ایک فرضی کہانی ہم نے بچپن سے سنی ہوگی، اکثر اوقات آپ میں سے کسی نے پڑھی بھی ہوگی۔ ایک دن لکڑہارا تھا، لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے والا، اس کے 5 بیٹے تھے، 5 بیٹے تھے، تو 5 بیٹے آپس میں لڑتے بہت زیادہ۔ لکڑہارے نے بڑا سمجھایا ان کو، یار لڑا مت کرو، لڑنا بری بات ہوتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، تمہاری طاقت کم ہو رہی ہے، تم کمزور ہو رہے ہو۔ لیکن اس کے باوجود وہ لڑتے رہتے۔ آخر کار لکڑہارے میں ایک سوچ آئی، بڑی ہی پیاری سوچ۔ اس نے کیا کیا؟ 500 بیٹوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد 500 کو کہا کہ جاؤ جا کر ایک ایک لکڑی میرے پاس اٹھا کر لے کر آئے۔ وہ سارے ایک ایک لکڑی اٹھا کر لے کر آئے۔ تو باپ نے کیا کہا؟ لکڑہارے نے کہا کہ اب اس کو ایک ایک کر کے توڑنا شروع کرو۔ سب بیٹوں نے ایک ایک کر کے اس کو توڑ دیا۔ جیسے ہی توڑ دیا تو باپ نے کیا کیا؟ لکڑہارے نے اس ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، ان کو باندھا، ایک ساتھ باندھنے کے بعد اب سب کو ایک ایک کر کے پکڑایا اور کہا کہ توڑ کے دکھاؤ۔ پہلے بیٹے کو پکڑایا، اس نے کہا ویسے نہیں ٹوٹے گی۔ دوسرے بیٹے کو پکڑایا، کہا نہیں ٹوٹے گی۔ تیسرے بیٹے کو پکڑایا، کہا نہیں ٹوٹے گی۔ حتیٰ کہ 5 بیٹوں نے ہار مان لی، کیوں کہ وہ مضبوط ہو چکی تھی۔ تو باپ نے یہی ان کو سبق دیا، یہی سبق سکھایا کہ بیٹا جب تم تنہا تھے نا، جب یہ لکڑی تنہا تھی تو تمہارے لیے توڑنا آسان تھی، لیکن جیسے ہی لکڑیاں کٹھی ہوئی، جمع ہوئی، تو تمہارے لیے ان کو کاٹنا، ان کو توڑنا مشکل ہو گیا۔ اسی طرح جب تم معاشرے کے اندر اکیلے چلنا شروع کرو گے نا تو ٹوٹ جاؤ گے، لوگ تمہیں تمام برباد کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی تم 5 بھائی اکٹھے ہو جاؤ گے نا، تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جاؤ گے نا، تو دنیا میں کائنات میں کوئی ایسی مشکل نہیں آ سکتی جو تمہیں جدا کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی مشکل نہیں آ سکتی جس کا تم سامنا نہ کر سکتے ہو، کوئی ایسی پریشانی نہیں آ سکتی جس کا تم سامنا نہ کر سکتے ہو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ جب تم نے رہنا ہے تو اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، آپس میں محبت قائم کرتے ہوئے رہنا ہے۔ میں اکثر بات یہ حدیث پاک بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہتے ہو تمہاری سوسائٹی کے اندر، تمہارے ادارے کے اندر، اگر تم چاہتے ہو تمہارے معاشرے کے اندر بہتری آ جائے، فقط ایک حدیث پر عمل کر لو۔ پیارے آقا کی صرف ایک حدیث پر عمل کر لے، ہمارے معاشرے کے اندر امن نہ آ جائے، تو پھر آپ کہنا کہ یار یہ آپ بات غلط کر رہے تھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملات کو ایک حدیث میں بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جو تم سے قطع تعلق کرے، جو تم سے تعلق توڑے، تم اس سے تعلق جوڑنا شروع کر دو، تم اس سے تعلق جوڑنا شروع کر دو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آخر کوئی ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں آج کے بعد میں نے تمہیں نہیں بلانا، تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا تمہیں بلانے پر کون راضی ہے؟ میں بھی نہیں تمہیں بلاتا۔ یہ نہیں کہنا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی قطع تعلق کرے، تم سے تعلق توڑے، تم آگے بڑھ کر اس سے تعلق جوڑ لو نا۔ اگر تمہاری غلطی بھی تھی تب بھی معافی مانگو، تمہاری غلطی نہیں بھی ہے تب بھی آگے بڑھ کے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی تجھے جنت عطا فرما دے گا۔
جنت میں داخلہ عطا فرما. نمبر 2 پر حضور جانے جانا نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. ارے یار تمہیں کوئی نہیں عزت دے رہا تو کوئی بات نہیں, تم کسی کو عزت عطا کر دو, تم کسی کو عزت دے دو. کوئی تمہیں نہیں پروٹوکول دے رہا تو تم کسی کو پروٹوکول دے دو یار. کوئی تمہارے آنے پر نہیں کھڑا ہو رہا تو تم کسی کے آنے پر کھڑے ہو جاؤ. جب تم کسی کی بنا پر کھڑے ہوگے, کسی کی عزت آبرو کو حفاظت میں رکھو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی عزت کو آبرو کو اپنے پاس محفوظ کر لے گا اور تمہیں یہ عزت اس وقت عطا فرمائے گا جب تمہیں اس کی زیادہ حاجت ہو جائے گی, جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی, تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ عزت عطا فرمائے گا. اور نمبر 3 پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے, جو تم پر ظلم کرے نا, تم پر ظلم کرے تم انہیں اس کو معاف کر دینا. بدلہ نہیں لینا, عید کا جواب پتھر سے نہیں دینا, بلکہ تم نے عید کا جواب جو ہے پھولوں سے دینا ہے. پھولوں سے دینا. کس طرح پھولوں سے دینا ہے میرے محترم سامعین کرام؟ اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بات کو کلیئر کرا جائے, لیکن آگے میں آپ کو بات بتانے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, 2 شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی جو غزوہ بدر کے اندر, جنگ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو. ان میں جو پہلی 2 بنیادی باتیں تھیں, پہلی یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے تھے. نمبر دوسری بات یہ کہ سارے صحابہ کرام کے درمیان اتفاق تھا, سب ایک دوسرے کی عزت نفس کا احترام کیا کرتے تھے اور ان کا بڑے ہونے کا احترام کیا کرتے تھے اور ان کو اپنے اوپر عزت دیا کرتے تھے, اپنے اوپر بڑا پن دکھایا کرتے تھے. تو میرے محترم سامعین کرام, ہمیں بھی چاہیے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہمیں اس کو عزت دینی ہے, اس کو عزت دینی ہے. یہ زندگی کا, یہ کائنات کا, یہ معاشرے کا اصول ہے کہ جو بندہ جس چیز کو دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس چیز میں اضافہ فرما دیتا ہے. پھر چاہے مال ہو, عزت ہو یا علم ہو. آپ کبھی آزما کر دیکھ لیں, آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں, لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں, اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا. اور آپ علم, آپ کے پاس علم آ گیا نا, آپ علم آگے پہنچانا شروع کر دیں. ایک حدیث بات میں نے پڑھی تھی, پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ علم سیکھتا ہے اور علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا علم بھی عطا فرماتا ہے جو اس نے کسی سے سیکھا بھی نہیں ہوتا ہے. ایسا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا. تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جو تم نے کرنا ہے نا, جو تم چاہتے ہو کہ میری چیز میں اضافہ ہو جائے, میرے مال و دولت میں, میری عزت نفس میں اضافہ ہو جائے, تو دوسروں کو عزت دینا شروع کرو, دوسروں کو عزت دینا شروع کرو. جب تم دوسروں کو عزت دو گے, اللہ خود بخود تمہاری عزت میں اضافہ فرما دے گا. اب میرے محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَاصْبِرُوا. جب 2 بس بیان فرما دی نا, 2 شرائط بیان فرما دی, تو آگے تیسری شرط ارشاد فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, وَاصْبِرُوا, صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. صبر کے دامن کو ہر وقت تھامے رکھنا. یاد رکھو کہ جس نے اپنے قدموں کو ٹھہرا لیا, اپنے قدموں کو ٹھہرا لیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن کامیابی بھی عطا فرما دے گا. جو بندہ کوشش کرتا رہتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی بھی عطا فرما دیتا ہے. یاد رکھیں, کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی کامیابی نہیں جو آپ کو محنت کے بغیر اور صبر کے بغیر حاصل ہو سکے. کوئی بھی ایسی کامیابی نہیں, پوری دنیا چھان مارے, آپ کو کہیں پر بھی یہ 2 چیزوں کے علاوہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. کامیابی کے پیچھے صبر بھی ہوتا ہے, کامیابی کے پیچھے محنت بھی ہوتی ہے. جو بندہ یہ دونوں چیزیں کرتا ہے نا, اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. ادھر بھی ساتھ دیتا ہے. چلو ایک بچہ اسکول پڑھتا ہے, اسکول کے امتحانات آتے ہیں نا, ایگزام آتے ہیں, وہ بچہ کیا کرتا ہے, امتحان کی تیاری شروع کر دیتا ہے, امتحان کی تیاری شروع کر دیتا ہے. اگر وہی بچہ دیکھے کہ میرے دوسرے دوست میں بھائی گلی محلے میں کھیل رہے ہیں, سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں, موبائل استعمال کر رہے ہیں, انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں, میں بھی استعمال کرنا شروع کر دوں, تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں کامیاب ہوگا. وہ تب کامیاب ہوگا جب وہ اپنی خواہشات کو دبا کے رکھے گا, صبر کرے گا کہ آج محنت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں مجھے کامیابی عطا فرمائے گا, اللہ مجھے بعد میں سکون عطا فرمائے گا. اب یہاں پر ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پیدائشی ولی تھے, سارے بولے ذرا, سارے بولے ذرا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی کیا تھے؟ پیدائشی ولی تھے نا, سب کو پتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ لوگوں, یہ جو منصب مجھے آج ملا ہے نا, یہ پیدائشی ولی ہونے کی وجہ سے نہیں ملا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 40 سال میں نے مجاہدات کیے ہیں, 40 سال میں نے جنگلات میں جا کر عبادت کی ہے, 40 سال اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اتنی تکلیف سہنی پڑی, اس کے بعد جا کے مجھے اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا جو آج مرتبہ تم مجھے دیکھ رہے ہو. اس مرتبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فائز فرمایا. تو فائز فرمانے سے پہلے کیا کہا, اے عبد القادر جیلانی, چاہے تو ہے چاہے میرے محبوب ہیں, سب کو دنیا میں آ کر محنت کرنی ہی پڑے گی.
محنت کرنی ہی پڑے گی، اور محنت کریں گے تو پھر ہی وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پر کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیفیں آئے تو تمہیں گھبرانا نہیں، بس زمین پر لیٹ جانا ہے، کیونکہ اسی زمین کے اندر ہمیں اتار دیا جائے گا۔ زمین پر لیٹ کر تم نے اللہ کی قرآن کی 2 آیات پڑھنی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی بھی اتاری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کو بھی پیدا فرمایا ہوا ہے۔ جب بندے کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات میں اس لیے بندے کو ڈالتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو کوئی مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے نا، وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے اس مرتبے تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اس کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، وہ مشکلات پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کو وہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کھلی مثال، شاندار مثال۔ یہ آخری بار میں آپ کی گوش گزار کر سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ پتہ ہے آپ کو دعوت اسلامی کیا ہے؟ آج سے 41 سال پہلے میرے پیر و مرشد نے ایک عزم اٹھایا، کیا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اتنا بڑا عزم لیے امیر سنت نے کام شروع کیا۔ آج افسوس ہے ہمیں اپنی زندگیوں پر، ہم تو اپنے گھر کے ایک فرد کو داڑھی بھی نہیں رکھوا سکے، ہم تو اپنے گھر میں ایک فرد کو سر پہ امامہ بھی نہیں سجا سکے، اپنے تو گھر میں ہم اپنے گھر والوں کو نمازی نہ بنا سکے، لیکن اس مرد کلندر پر قربان جائے کہ جس نے صرف 41 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر دین اسلام کو عام فرما دیا۔ آج پوری کائنات کے اندر آپ جس مرضی کنٹری کے اندر چلے جائیں، جس مرضی شہر کے اندر چلے جائیں، جس مرضی ملک کے اندر چلے جائیں، آپ کو دعوت اسلامی کا ماحول وہاں پر فراہم کیا جائے گا۔ اور یہ ایسے نہیں مل گیا، امیر سنت کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک قربانی امیر سنت کی اتنی بڑی، میں خدا کی قسم جب بھی یہ پڑھتا ہوں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی یہ سننے کو ملتی ہے نا بات تو بندے کو ایک اطمینان ہوتا ہے، یار ابھی تو ہم نے کوئی مشکلات کا سامنا ہی نہیں کیا۔ امیر سنت جب شروع میں دین کا کام کرتے تھے نا تو کراچی میں آپ کو پتہ ہے فلیٹس ہیں، بڑے بڑے فلیٹ ہیں۔ تو امیر سنت ایک گھر میں گئے، دروازہ نوک کیا، دستک دی تو وہاں سے ایک صاحب آیا ہے۔ امیر سنت فرمانے لگے کہ میں نا آپ کو چند منٹ کے لیے نا نیکی کی دعوت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اسے کہا علامہ صاحب چلے جائے میں نہیں سننا چاہتا۔ تو امیر سنت نے پھر گزارش کی کہ صرف 3 یا 4 منٹ آپ کے لوں گا، میں آپ کو نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اب اس نے غصے میں آ کر کیا کیا، امیر سنت کے بائیں گال پر تھپڑ مار دیا، اب بندہ کوئی ہمیں ہاتھ لگا کر دیکھ لے ہم تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہمارا غصہ بھی ہم سے کنٹرول ہوتا تھا، ہم سے کوئی غصہ کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ لیکن امیر سنت کی ذات پر قربان جائے، آپ نے اپنے نفس کو کیا سمجھایا؟ آپ نے کہا اوے نفس، اے الیاس تو ایک تھپڑ کھا کر کیا ہمت ہار رہا ہے؟ وہاں پر میرے محبوب طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی کہتے رہے کہ یا اللہ عزوجل ان کو فلاں نہ کرنا، انہی کی اولاد میں سے ہوں گے جو مجھ پر ماننے والی مان لانے والے ہوں گے، انہی میں سے ہوں گے جو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، یا اللہ تجھے انہی میں سے ہوں گے جو تیری فرمان پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اب امیر سنت کا عمل دیکھیے گا ذرا، ایک مرتبہ کہتے ہیں نا ہار مان لیتے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہار مان لیتا، لیکن امیر سنت نے ہار نہیں مانی۔ آپ کو پتا تھا کہ لگاتار جو بندہ کوشش کرتا رہتا ہے اللہ اس کو کامیابی بھی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ جنگ بدر میں یہی سبق ملا تھا کہ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارے سامنے اتنی تلواریں ہیں، یہ نہیں دیکھنا تمہارے سامنے اتنے پہلوان موجود ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے ساتھ کون سی ذات موجود ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا پروٹوکول عطا فرمایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں امیر سنت دامن برکاتہ اللہ جب واپس تشریف لاتے ہیں نا، اگلے دن پھر آتے ہیں اسی فلیٹ کے اندر، دروازہ دستک کرتے ہیں، دستک دینے کے بعد وہی شخص باہر واپس آتا ہے اور کہتا ہے دو علامہ میں نے تمہیں کل سمجھایا نہیں تھا کہ دوبارہ میرے پاس نہ آنا، تم پھر آ گئے میرے پاس۔ تو میرے سنت نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج یہ سبق لے کر، یہ درس لے کر ہم بھی یہاں سے اٹھیں کہ غزوہ بدر کے اندر بھی جو مسلمان تھے نا 313 انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی تھی، لیکن یہاں پر جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں یہ سب کو پتہ ہے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ امیر سنت دامت برکاتہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ نے کل ٹھیک فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں نے نیکی کی دعوت نہیں سننی ہے، یہاں سے چلے جاؤ، اب میرے پاس نہ آنا۔ لیکن دراصل بات کچھ یوں ہے، کل آپ نے بائیں گال پر تھپڑ مارا تھا، آج میں دائیں گال پر تھپڑ کھانے کے لیے آپ کو آ رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے بات، یہ ہوتا ہے مرد کلندر، یہ ہوتی ہے اپنی عزت کی بات ہوتی ہے۔ جب اپنی عزت کی بات ہوتی ہے نا تو بندہ ہر کوئی نیچے گر جاتا ہے، وہ کہتا ہے اور غلام کے رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام کے رسول میں یہ بھی قبول ہے۔ اور بھائی غلام کے رسول میں تجھے موت قبول ہے، تجھ سے موت نہیں مانگی جا رہی، بس یہ مانگا جا رہا ہے غلام کے رسول میں حلال رزق کھانا شروع کر دے،
غلام یہ رسول میں بس تو حلال کمائی کرنا شروع کر دے، غلام یہ رسول میں 5 وقت کی نمازیں قبول کر لے بس. تو یہ نہیں کہا جا رہا غلام یہ رسول میں موت قبول کر لے. جب موت کا وقت آئے گا نا تو اللہ خود ہی توفیق عطا فرمائے گا، تو پھر غازی ممتاز قادری بھی بننا شروع ہو جائیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.